میں نے کہا نا پازیٹیو تھنکنگ بے انتہا اہم ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا، یعنی معراج پہ جا رہا تھا تو جنت سے پیغمبر اسلام کا گزر ہوا، تو میں نے وہاں پہ بادم جان دیکھا، بینگن جسے آپ لوگ کہتے ہیں۔ کہا جو بھی اس کو اس نیت سے کھائے گا کہ اس میں صحت ہے، شفا ہے، خیر ہے، تو اسے وہی چیزیں ملیں گی، اور جو کبھی بھی بینگن کو اس نیت سے کھائے گا یہ شر ہے، بیماری ہے، تو اسے بیماری ہو جائے گی۔ توجہ توجہ توجہ، چیزوں کے کھانے کا اثر ان چیزوں کے مطابق نہیں ہوتا، آپ کی اپنی اس نیت اور سوچ کے مطابق ہوتا۔ نہیں پہنچا سکا، آپ بہت سوچیں گے نہیں خراب کھانا کھا لیں تو اثر برا ہو جائے گا۔ اگر عزیزان گرامی، حتیٰ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی خراب چیز رکھی ہے جو خراب ہو چکی ہے، کسی بھی وجہ سے روٹ ہو گئی ہے، کچھ بھی ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کھا لیجئے پھر بھی وہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اچھا کھانا بھی کھا رکھا ہو، کوئی آپ کو کہہ دے کہ کھانا خراب ہو گیا تھا، اگر آپ نے نہیں بھی بیمار ہونا ہوگا تو بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ ذہن میں آ گیا ہے کہ کھانا خراب تھا۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اسی لیے اثر یہ ہے کہ تبرک سید الشہداء ضرور حاصل کرو، کیونکہ منسوب ہے حسین ابن علی سے۔ اب یہ ایمان بھی لائے گا، صحت بھی لائے گا، برکت بھی لے کے آئے گا، کیونکہ حسین سے منسوب ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ شہید الثقیف نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، آئیے ذرا اس کو واقعے کو پیش کرتا ہوں۔ کہ ایک زائر جا رہا تھا کربلا، جیسے اس وقت زائرین کی کثرت سے ملینز کی تعداد میں ایران سے جا رہے ہیں، اس وقت پاکستان، دنیا بھر سے جا رہے ہیں لوگ عراق، تو کربلا کے راستے میں تھے، اصفہان سے قافلہ چلا، ایک بستی میں رکا، ایک نابینا آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں آدمی کا، عالم دین کا پتہ بتائیے، مومن کا۔ ایک مومن تھا، عالم نہیں تھا، ایک عام سادہ مومن تھا۔ کہا بھئی مجھے صرف خاک کربلا لا دینا، خاک شفا لا دینا، نابینا ہوں میری بینائی آ جائے گی، مجھے خاک شفا لا دینا، میری بینائی آ جائے گی۔ وہ مومن چلا گیا، وہاں پہ جانے کے بعد مصائب میں، زیارت میں مصروف رہا، خاک شفا لانا بھول گیا۔ جب واپس پہنچا اسی مقام پہ تو اسی مومن کی آواز آئی، وہ تلاش کر کے، وہ میرے لیے اس مومن نے خاک شفا لانی تھی، وہ کہاں ہے؟ بہت پریشان ہوگا، میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی یہ بیچارہ، اس کی بینائی تو ویسے بھی نہیں آنی تھی، پتہ نہیں سوچ رہے ہیں یا نہیں؟ اپنے طور پر سوچنے لگا اس کی بینائی تو ویسے بھی نہیں آنی تھی، اسے کیا پتا چلے گا نابینا آدمی ہے، میں اس کو کہیں سے بھی، اس نے فوراً خاک اٹھایا کہ اس نے کہا یہی خاک شفا ہے۔ توجہ، تو اس نے فوراً ہاتھ میں لکھا ہے حسین ابن علی آپ کی عظمتوں کو سلام، یہ میں آپ کی خاک اپنی آنکھوں میں لگا رہا ہوں آپ کی محبت و عشق کی وجہ سے۔ اور اس نے آنکھوں میں لگائی، بینائی آ گئے، وہ بہت پریشان ہوا، کہا تمہاری بینائی کیسے آ گئی؟ کہا رہے تو خاک شفا خود لایا ہے۔ توجہ ہو عزیزان گرامی، اب خاک شفا نہ بھی ہو، اگر حسین کا نام ہو تو اثر وہی دکھائے گی جو خاک شفا کا اثر ہوگا۔ وہ ایک عام خاک تھی لیکن اس کی نسبت حسین ابن علی کی طرف تھی، اور اس نے اس یقین سے کہ سید الشہداء کی طرف سے میرے لیے تبرک آیا۔ عزیزان گرامی، آپ کا یقین و ایمان بے انتہا اہمیت رکھتا ہے۔